السلام علیکم دوستو. انسان جس ماحول میں سانس لیتا ہے وہی ماحول اس کی نفسیات پر بھی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، اس کی فطرت پر بھی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے فیصلوں پر، اس کے کاروباری معاملات پر، اس کی گھریلو زندگی پر، اس کے ہر طرح کے معاملات پر وہ ماحول بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. اکثر اوقات جب ہم اپنے مالی مسائل سے تنگ آ جاتے ہیں یا کاروباری تنگیوں سے تنگ آ جاتے ہیں تو ہمارا دھیان اس طرف جاتا ہے کہ کہیں کوئی کالا جادو تو نہیں، کوئی بندش تو نہیں، کوئی رکاوٹ تو نہیں، کوئی ساڑ ستی تو نہیں. اس قسم کی نیگیٹو انرجیز کی طرف اکثر ہمارا دھیان جاتا ہے، لیکن ہم یہ سوچنا بالکل بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا کہ ہمارے ارد گرد ہونے والے سیاسی واقعات یا معاشرتی انتشار وہ کس طرح ہمارے ذہن کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان واقعات یا ان حالات کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں وہ کس طرح ہماری مالی زندگی کو یا کاروباری زندگی کو یا معاشرتی زندگی کو یا ازدواجی زندگی کو نیگیٹولی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کا حل سائیکولوجسٹ ہونے کی حیثیت سے یا نیورولوجی ایز اے سائیکو اینتھروپولوجی اگر اس چیز کو انالیسس کیا جائے تو واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ یا تو اس ماحول کو بدل دیا جائے یا پھر اس ماحول سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے کسی ایسے ماحول کی جانب چلا جائے جہاں پر ٹاکسک لوگ نہ ہو یا جہاں پر انتشار پر مبنی انوائرمنٹ نہ ہو، انتشار پر مبنی یا قیاس پر مبنی کوئی معاملات نہ ہو، کوئی واقعات نہ ہوں. اور اگر ایسا ماحول نہیں ملتا یا ایسی جگہ نہیں ملتی تو اس کے بعد کچھ علماء کرام اس حوالے سے روحانی حل بھی بتاتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو ٹاکسک لوگوں کا خطرہ ہو یا اس قسم کی نیگیٹو انرجیز کا خطرہ ہو تو دایاں ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھیں اور 7 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور 7 دفعہ باتھ روم میں جانے والی دعا یعنی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث وہ پڑھ کے ویژولائز کرتے ہوئے ان تمام تر ٹاکسک لوگوں پر یا ٹاکسک لوکیشنز کے اوپر دم کر دیں جن کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر آپ کو ٹاکسک انوائرمنٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ادروائز بہترین حل جو سائیکولوجسٹ بھی بتاتے ہیں یا نیورولوجی ایز اے سائیکو اینتھروپولوجی میں جس کے حوالے سے متواتر گائیڈ بھی کیا جاتا ہے کہ یا تو ماحول کو بدل لو یا پھر اس ماحول سے نکل کر کسی ایسے ماحول میں چلے جاؤ جہاں پر مثبت امید ہو، جہاں پر پازیٹیو انرجیز ہوں، جہاں پر پروگریسونیس ہو، جہاں پر پراسپیرٹی ہو. کیونکہ ماحول بدلے گا تو آپ کی سوچ بدلے گی اور آپ کی سوچ بدلے گی تو آپ کے مالی معاملات یا ازدواجی معاملات یا فیملی لائف یا ہر طرح کے دیگر معاملات آٹومیٹک آپ کی پازیٹیو سوچ کے بقدر، پازیٹیو ماحول کے بقدر وہ پالش ہونے لگ جائیں گے. آج کے حوالے سے اگر سوالات دیکھے جائیں تو تقریباً وہی سوال ہیں جو میں اکثر و بیشتر آپ کے سامنے ڈسکس کر چکا ہوں. پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاگ کے حوالے سے میں 2 مہینے سے متواتر کئی دفعہ آپ کے سامنے پریڈکشنز کر چکا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے آج کی رات بھی بہت زیادہ دھمکیاں دی ہیں کہ آج کی رات ایران کے اوپر سنگین بمباری ہوگی. کل صبح شاید یہ ولاگ جس وقت اپلوڈ ہو اس وقت شاید 12 جون شروع ہو چکی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بحرین اور کویت کے حوالے سے تو ایکسکلوسیو کئی دفعہ ولاگز کر چکا ہوں. ابو دھابی اور دبئی کے حوالے سے پچھلے سال جنوری 2025 سے متواتر ولاگ کر رہا ہوں. اردن اور قطر کے حوالے سے بھی کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں. لیکن ان تمام تر ریاستوں کے حوالے سے ایک بار پھر سوالات کا انبار لگا ہوا ہے. پھر آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی سوالات ہیں کہ جی راولہ کوٹ کے اندر ابھی بھی دھرنا جاری ہے اور اعلان یہی کیا جا رہا ہے کہ مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ ہوگا. پھر ایران کے حوالے سے بھی سوالات ہیں اور عدلیہ کی جانب سے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ انگڑائیاں لینے لگی ہے یا وہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ قلم سازوں کو ہوش کے ناخن لینے پڑ گئے ہیں اور یا ان کی آنکھیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں، دس اینڈ دیٹ. لیکن ان تمام تر عوامل پر کئی دفعہ ولاگز کر چکا ہوں اور ایک ولاگ کے اندر بار بار اتنے سارے ٹاپکس ڈسکس بھی نہیں ہو سکتے. رہی بات پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاگ کے حوالے سے، اگر پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاگ کے حوالے سے بات کی جائے تقریباً 2 مہینے پہلے ہی یہ میں ولاگ کر چکا ہوں کہ کہیں نہ کہیں عمران خان بھی اس حوالے سے آگاہ ہو چکے ہیں. کہیں نہ کہیں علامہ راجہ ناصر عباس بھی اس زمن میں عمران خان کو آگاہ کر چکے ہیں کہ موجودہ پی ٹی آئی سے کنارہ کشی اختیار کر لو یا اسے قطع تعلق اختیار کر لو. آپ تو جس کو بھی چوز کرو گے، جس کے سر پہ ہاتھ رکھو گے لوگ اس کو ووٹ دے دیں گے. تو یہ پوری کی پوری پارٹی ہی کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو چکی ہے. اور مجھے امید ہے جب پی ٹی آئی میں یہ فارورڈ بلاگ سامنے آئے گا تو مجھے اپنا 2 مہینے پہلے کا ولاگ تقریباً آپ کے سامنے منوان ریکال کروانا پڑے گا، اس کو پلے کرنا پڑے گا دوبارہ سارے کا سارا. اور اب تو آپ کو یوٹیوب پر طرح طرح کے لوگ بھی پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاگ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاگ کے حوالے سے بات کی جائے تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت میں جو کابینہ میں توسیع کی گئی ہے
कुछ लोगों को, जो PTI के कुछ लोग हैं, उनको उस हवाले से भी नाराज़गी है। और फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर या उनका हिमायत याफ्ता जो ग्रुप है, कहीं ना कहीं सुहेल आफरीदी से उनकी तल कलामी भी हो चुकी है। और PTI या सूबाई हुकूमत के जो अंदरूनी इजलास हैं उनमें भी गर्मा गर्मी हुई है। और फिर अली अमीन गंडापुर का जो धड़ा है वो खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा सेटअप से भी नाला है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं किसी और जगह पर उनकी अलैक सलैक भी है। लेकिन यहाँ पर अगर ये देखा जाए तो ये तमाम तर जो धड़ा, ये जो नया एक बनने जा रहा है, जो सामने आने वाला है, ये अपने सियासी मुतालबात को तो कहीं ना कहीं आपको छुपाता हुआ नजर आएगा। ज़ाहिरी तौर पर ये कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा कि हमारे कुछ सियासी मुतालबात हैं, हमारे कुछ लालच हैं, या हमारे कुछ ऐसे बातों पर इख्तलाफ हैं जिसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पैसा या इक़्तिदार ऐड हो रहा है। लेकिन ये ज़ाहिरी एतबार से अगर बात करेंगे तो ये खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के ऊपर करप्शन के भी इल्ज़ाम लगाएंगे। ये भी इल्ज़ाम लगाएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत अमन व अमान कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। ये भी कहेंगे कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या PTI खैबर पख्तूनख्वा संजीदा कोशिशें नहीं कर रही, लेकिन असल झगड़ा इक़्तिदार का होगा, असल झगड़ा कहीं किसी और जगह से डायरेक्शन का होगा, असल झगड़ा फंड्स का होगा, असल झगड़ा जो है वो कमेटियों में हिस्सेदारी का होगा। और अगर इस फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से बात की जाए कि ये जब जाहिर होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक जब सामने आएगा, तो ये ऐलानात क्या करेंगे, ये दावे क्या करेंगे, ये दलाइल क्या देंगे, उस हवाले से अगर बात की जाए तो पहली बात तो ये करते हुए नजर आएंगे कि हम बानी PTI यानी इमरान खान के नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। फिर ये भी बात करेंगे कि हम तो PTI का हिस्सा हैं, हम PTI से अलग ही नहीं हुए, बल्कि ये क्लेम करेंगे कि हम PTI का नज़रियाती हिस्सा हैं। और जो मौजूदा PTI या जो मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है वो हकीकी नज़रिए से बिल्कुल साइड पे हो चुकी है, या इमरान खान की हकीकी आइडियोलॉजी को मुकम्मल साइड लाइन कर चुकी है। और हकीकत में हम पार्टी बचाना चाह रहे हैं। मौजूदा सूबाई हुकूमत या खैबर पख्तूनख्वा में जो PTI है वो तो इमरान खान के नज़रिए को कहीं साइड लाइन कर चुकी है। फिर इसके साथ साथ ये भी कहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या इसके वज़रा नाअहल हैं, ये ब्यूरोक्रेसी के सामने घुटने टेक चुके हैं। सूबे में करप्शन जारी है और बहुत ज़्यादा करप्शन जारी है, ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसी बल्कि वज़रा और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है वो भी इस करप्शन के अंदर बराबर के हिस्सेदार हैं। फिर इसके साथ साथ ये भी आपको कहते हुए नजर आएंगे कि अवामी रिलीफ की बजाय चंद मखसूस लॉबीज़ को फैसिलिटेट किया जा रहा है। फिर इसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आएंगे कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से सुस्ती की जा रही है, कोई जारहाना रद्द अमल नहीं दिया जा रहा, कोई जारहाना ऐलानात नहीं किए जा रहे। प्लस ये खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत पर यह भी इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आएंगे कि कहीं ना कहीं डील की कोशिश की जा रही है, मरकज़ के साथ भी डील की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी डील की कोशिश की जा रही है। और ये वो फिक्रा होगा जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, या वो अपने आप को छुपाने के लिए दूसरे को कह रहा होगा कि कहीं तुम तो ऐसा नहीं कर रहे, हालांकि अंदर खाने सारा कुछ यहाँ से ही हो रहा होगा। और फिर ये बात भी करते हुए नजर आएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही है। और फिर ये भी बात या दावा करेंगे कि हम इसीलिए मुदाखलत कर रहे हैं और हम इसीलिए अलग ग्रुप का ऐलान कर रहे हैं। दर हकीकत हम ही इमरान खान के चाहने वाले हैं और हम ही इमरान खान की आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर दूसरी बात की जाए कि इनका अगला लाहे अमल क्या होगा, इनके अगले लाहे अमल के दौरान ऐसा नज़र आता है कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा में बजट इज़ समथिंग एल्स, और बजट को पास करवाना वो एक अलग फिनोमिना होता है। बजट पास के दौरान या किसी दूसरी किस्म की कानून साजी के दौरान ये आपको ब्लैक मेलिंग करते हुए नजर आएंगे। फ़ौरन तो शायद ये हुकूमत नहीं गिराएंगे, लेकिन धमकियाँ भी देंगे कि हम बजट पास नहीं करेंगे या कानून साजी में हम वोट नहीं देंगे। असल मामला कहीं ना कहीं फंड्स का होगा, असल मामला कहीं ना कहीं मर्जी के फैसलों का, असल मामला कहीं ना कहीं वजारतें लेने का होगा, ओहदे लेने का होगा, असल मामला कहीं ना कहीं पार्लिमानी कमेटियों की सदारत का होगा। और असल मामला इन तमाम तरह से बढ़कर उस जानिब से होगा जहां से इनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, जहां से इनको ट्रिगर किया जा रहा है। अब सवाल आप में से कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या फिर डी सीट वाला फैक्टर तो नहीं होगा या 63A इनके ऊपर तो अप्लाई नहीं होगा। ये लोग इन तमाम तर फैक्टर से बचने के लिए पार्टी से वक्ती तौर पर इस्तीफ़ा भी नहीं देंगे, ये किसी दूसरी पार्टी में भी नहीं जाएंगे, ये खुद को असली PTI कंसीडर करवाएंगे और क्लेम करेंगे कि हम ही असली PTI हैं, हम इमरान खान की आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम नज़रियाती PTI हैं। और हम अपने आप को ये इस तरह से हाईलाइट करेंगे कि जैसे ये सिर्फ दाखिली दबाव डालने वाला एक ग्रोह है, PTI के अंदर एक दाखिली दबाव डालने वाला ग्रोह है, लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल PTI से अलग थलग हो चुके होंगे और कहीं ना कहीं से किसी दूसरी साइड से ट्रिगर हो रहे होंगे। इसके साथ साथ इनका
آخری حربہ کیا ہوگا؟ اگر ان کو ان دا لانگ رن، ان دا براڈر سینس اگر ان کو اسٹڈی کیا جائے تو ایسا نظر آتا ہے کہ سب سے آخر میں جہاں یہ بالکل تمام تر ان کی سازشیں فیل ہوں گی تو آخری کوشش یہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ آخری کوشش یہ ان ہاؤس چینج کے حوالے سے کر سکتے ہیں، اور اس زمن میں JUIF، PMLN اور پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ سہیل آفریدی کو کسی طرح کک آؤٹ کیا جائے اور علی امین گنڈا پور یا ان کا دھڑا جو ہے وہ اقتدار کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے عمران خان باقاعدہ طور پر آگاہ ہے، اور 2 مہینے پہلے تقریباً میں اس کے اوپر مفصل تمام تر ڈائمینشنز کے ساتھ آپ کے سامنے مفصل ولاگ کر چکا ہوں، اور آپ کو یہ بھی بتلا چکا ہوں کہ عمران خان تک ان تمام تر حالات و واقعات کی آگاہی کس صورت میں ہو چکی ہے۔ اب اگر دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کو دیکھا جائے تو واضح طور پر ایک چیز ان کے بیان سے ہی چھلک رہی ہے۔ میں آپ کو اکثر یہاں پر یہ بتا دوں، اکثر خواتین مجھے جب میسج کرتی ہیں تو وہ اپنی ساس کے گلے، اپنی نند کے گلے اس انداز سے کر رہی ہوتی ہیں کہ جیسے ان کی کہانی میں صرف وہی سچے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ کے الفاظ کے اندر ہی آپ کی سچائی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پر آپ سچے اور کہاں پر آپ جھوٹے ہو۔ یہی چیز ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی نظر آتی ہے، اور اسی زمن میں یہ جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ کچھ خواتین جب مجھے اپوائنٹمنٹ کے دوران گفتگو میرے ساتھ کرتی ہیں اور اپنی نند یا اپنے ساس کے گلے کرتے ہیں، اور میں جب ان کو بتاتا ہوں کہ نہیں آپ کا یہاں پر فالٹ ہے اور تمام تر ایلیمنٹس، تمام تر ڈیٹا جو آپ ہی سے مجھے حاصل ہو رہا ہے وہ بتلا رہا ہے کہ قصور آپ کے ہیں، نفسیاتی طور پر آپ ہی ڈسٹرب ہو اور آپ ہی اپنے گھر کے ماحول کو خراب کر رہی ہو، تو اکثر خواتین میرے سے ہی ناراض ہو جاتی ہیں کہ جیسے میں ان کی کیلکولیشنز کو ان کے من پسند انداز کے ساتھ بیان نہیں کر رہا، لیکن جو حقیقت ہوتی ہے میں نے تو وہی بتانا ہوتا ہے۔ خام خواہ میں کیوں کہوں کہ کسی مرد کی ماں بری یا کسی مرد کی بہن بری، میں اس طرح خام خواہ تو نہیں کہہ سکتا۔ ٹاکسک لوگوں میں صرف ساس یا نند ہی نہیں ہوتی، بعض اوقات بہو بھی گھر کا ماحول خراب کر رہی ہوتی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو ان کے بیانات واضح طور پر یہ بتلا رہے ہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کی فوج کو، ان کے دفاعی نظام کو تباہ کر دیا، لیکن دوسری جانب ان کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ آج کی رات ان کا دفاعی نظام تباہ کر دیا جائے گا، ان کے جزیروں پر بھی قبضہ کر لیا جائے گا۔ ان کے اپنے الفاظ کے چناؤ میں ہی اس قدر زیادہ کنٹراڈکشن ہے کہ ایک عام BS کا اسٹوڈنٹ بھی یہ انالیسس کر سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے خوف کو کس طرح سے چھپا رہے ہیں۔ ان کو صدارت چھن جانے کا بھی خوف ہے، ان کے اوپر عالمی مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمتوں میں جو بڑھاوا ہے اس حوالے سے بھی ان کے اوپر الزامات ہے کہ ان کی وجہ سے عالمی مارکیٹ انفلیشن کا شکار ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر اور بھی طرح طرح کے الزام ہے کہ انٹرنیشنل سیکیورٹی انوائرمنٹ کو ان کی وجہ سے ڈیسٹیبلائزیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اسی خفت کو مٹانے کے لیے ایران کے اوپر طرح طرح کے الزام یا دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ جنگ ہار چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بحرین، کویت، اردن، قطر، ابوظہبی، دبئی، ان کے اسرائیل کے ساتھ ریلیشن کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، بالکل ظاہر ہو چکے ہیں۔ قطر ابھی تک بظاہر آپ کو ابراہم اکارڈ سائن کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن 1996 سے قطر کے اسرائیل کے ساتھ ریلیشن ہے، چاہے بظاہر آپ کو الجزیرہ اسرائیل کے خلاف خبریں بھی نشر کرتا ہوا نظر آتا ہے اسرائیل کی جانب سے، اس پر پابندیاں بھی ہیں۔ اسی طرح اردن کے شاہ عبداللہ بظاہر آپ کو اسرائیل کے خلاف بیانات بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اردن کی اپنی 75% عوام فلسطین سے محبت رکھتی ہے، اور تقریباً 75% پاپولیشن آف دا جارڈن وہ فلسطینی نژاد ہی کہلاتی ہے، اور وہاں پر بھی اردن کے شاہ عبداللہ کی پالیسیوں کو بڑی بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو نیورولوجیکلی یہاں پر یہ بتا دوں کہ بحرین، کویت، اردن، قطر، ابوظہبی یا دبئی، ان کے حکمرانوں کو اپنی جان کے صدقے دینے چاہیے۔ ان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے، ان میں سے کسی کو بھی اسرائیل اور ایران کی ٹسل کے دوران نقصان ہو سکتا ہے، یا ایران اور امریکہ کی ٹسل کے دوران نقصان ہو سکتا ہے، اور ان تمام تر علاقوں کے جو شاہی خاندان یا جو رولنگ فیملیز ہیں ان کو بہت زیادہ ڈینٹ پڑ سکتا ہے۔ نیورولوجیکلی یہ چیز بہت زیادہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے، اور جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی مارچ کے اوائل میں، 1 مارچ یا 2 یا 3 مارچ کو بھی میں اس حوالے سے متواتر کئی دفعہ ولاگز کر چکا ہوں کہ ان علاقوں کے حکمرانوں کو اب اپنی جان کے صدقے دینے چاہیے، کیونکہ ان کی پالیسیز ہی ان کے گلے کی ہڈی بننے والی ہیں۔ رہی بات آزاد کشمیر کے حوالے سے، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مہاجرین کی 12 نشستوں پر جن کے ذریعے آزاد کشمیر کے پولیٹیکل سسٹم کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے، یہ نشستیں تو انڈرمائن ہوں گی، لیکن اس تمام تر عمل کے دوران یہ جو کچھ واقعات وہاں پر ہو رہے ہیں، مجھے ایک چیز کا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ عام انسان اس سے متاثر ہو رہا ہے، عام عوام اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستان کا پولیٹیکل کلچر در حقیقت میں اس کو پپٹ انوائرمنٹ کہتا ہوں، جہاں پہ رائٹ سائڈ والوں کو بھی کوئی اور کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور
لیفٹ سائڈ والوں کو بھی کوئی اور کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، درمیان میں ایک سادہ لو عوام ہوتی ہے جو کبھی اس سائڈ سے مینوپولیٹ ہو رہی ہوتی ہے اور کبھی دوسری سائڈ سے مینوپولیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور نقصان انہی لوگوں کا ہوتا ہے، کبھی یہ ادھر والوں کی باتوں میں آ رہے ہوتے ہیں اور کبھی یہ ادھر والوں کی باتوں میں آ رہے ہوتے ہیں، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اکثر یہ المیہ ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان کے ذائچے کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے اس قدر زیادہ اسٹرکٹ قانون سازی نظر آتی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو پاکستان کے اندر سوشل ایکٹیویزم پر مبنی جماعتیں تو نظر آئیں گی، لیکن سیاسی تقسیم کا شکار کرتی ہوئی جماعتیں آپ کو پاکستان کے ذائچے سے وائپ آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ رہی بات ایران کی، تو ایران کے حوالے سے آپ کو فرام دا ڈے فرسٹ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایران کو سفارتی آکسیجن بھی فراہم کر رہا ہے، ڈیفنس کے حوالے سے بھی آکسیجن فراہم کر رہا ہے، پاکستان اور ایران کا مشترکہ دفاع ہے، پاکستان اور ایران کا مشترکہ فیوچر ہے، چاہے کوئی مانتا ہے مانے یا کوئی نہیں مانتا نہیں مانے، لیکن پاکستان نے ایرانی طرز انقلاب کی نہج پر جانا ہے، یہاں تک کہ 28ویں ترمیم کے خط و خال جس انداز میں بھی نافذ ہوں گے پاکستان میں نافذ تو ضرور ہوں گے۔ تمام تر جو 28ویں ترمیم کے اندر پروونشل لیول پر یا بیوروکریٹک لیول پر جو ترامیم ڈسکس کی جا رہی ہیں وہ ایک نہ ایک دن پاکستان کے اندر اپلائی تو ضرور ہونی ہے، لیکن وہ تمام تر امپلیکیشنز جو ہیں وہ ایران کی ڈائمنشن پہ ہوں گی، چاہے وہ کلچرل ریولوشن کے اکارڈنگ ہو، چاہے وہ رجسٹیو اکنامک فریم ورک کے اکارڈنگ ہو۔ اور اس کے بعد ایک آخری سوال کہ پاکستان کے عدلیہ کے اندر عدلیہ کیا انگڑائی لینے والی ہے؟ اوبویسلی عدلیہ کے اندر سے بھی ایسی باتیں نظر آ رہی ہیں، اور میں جوڈیشل ریولوشن کے حوالے سے بھی کئی دفعہ پچھلے 2 سال کے دوران ولاگز کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو جوڈیشل ریولوشن ہی سٹارٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا، اس کے ساتھ ساتھ پیرالل آپ کو پاپولر سوورینٹی بھی ٹریگر ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ پیرالل آپ کو کرپشن کے حوالے سے فیصلے ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اس کے پیرالل آپ کو عمران خان کی فیور میں اور پی ٹی آئی کے جو سیاسی قیدی ہیں ان کی فیور میں بھی ایک دم فیصلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پی ٹی آئی کی جو حقیقی قیادت ہوگی، جو چند لوگ ہوں گے ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے غائبانہ سپورٹ ملتی ہوئی نظر آئے گی، شاید وہ درا خیبر کی جانب سے ہو، شاید وہ کوئی ڈوڈیال یا میرپور کی جانب سے ہو، وٹس ایور، لیکن کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے جو چند حقیقی لوگ ہوں گے ان کو بھی حقیقی معنوں میں کہیں نہ کہیں سے بڑی واضح سپورٹ ملتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس واضح سپورٹ کے پیچھے کچھ ممالک بھی ہوں گے جن میں چائنا اور رشیا بھی ہوں گے، جس میں کہیں نہ کہیں افغانستان اور ایران بھی ہوں گے، لیکن تمام تر معاملات میں ایسا نظر آتا ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس بہت زیادہ کمپلیکس فیز کے اندر جانے والی ہے، اور اس کمپلیکس فیز کے اندر ہم دائیں طرف سے اگر کچھ اسٹڈی کریں گے تو بائیں طرف سے نئے فیکٹ سامنے آئیں گے، بائیں طرف سے اگر کچھ اسٹڈی کریں گے تو سامنے سے نئے فیکٹ سامنے آئیں گے، اور سامنے سے اگر کچھ نئے فیکٹ اسٹڈی کریں گے تو اوپر سے یا پچھلی جانب سے کچھ نئے فیکٹس نظر آئیں گے۔ اس قدر ایسا گھن چکر پاکستان کی پالیٹکس میں نظر آتا ہے کہ پھر ایک حادثاتی ایونٹ ہی ان تمام تر عوامل کو یا ان تمام تر گتھیوں کو سلجھاتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کے بعد پاکستان ایسی شاہراہ پر داخل ہوتا ہوا نظر آئے گا جس میں صرف اور صرف ریفارمز ہوں گی، جس میں صرف ڈنڈا چلے گا، اور جس کے اندر صرف اور صرف پاکستانزم ہوگا۔ یہ جو کچھ آپ کو بتایا نیورولوجیکلی بتایا، اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو، بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔